اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت 208۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان، عزیز جو ہے وہ بریکٹ میں ہے، یعنی ظاہر ہے ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے؟ ابتغاء ہے اصل میں، ابتغاء یعنی حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، پانے کے لیے، ٹھیک ہے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اس کی رضا۔ تو رضا کا ترجمہ ہے خوشنودیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے خوشنودی کی جگہ خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد، تو اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ۔ بندے تو اس کے سارے ہیں، لیکن جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرما بردار بندے، وہ مومن بندے، وہ مسلم بندے، ٹھیک ہے، یہ یہاں خیال رہنا چاہیے، ورنہ بندے پیدا کیے تو سارے اس کے ہی ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں کسی قسم کی یعنی شبے کی یا کسی قسم کی اس سے ناپسندیدگی کی جو گنجائش نہیں رکھتا، یہ بات اللہ کے بندوں کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ بہت مہربان ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں خاص ہیں، ٹھیک ہے، یہ خیال رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ ترجمہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں ضیاء القرآن، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادخلو ہے اصل میں، یہ آمنو ادخلو، ٹھیک ہے، داخل یدخلو ادخلو، تو یہ آمنو سے ہم نے ملا دیا تو ادخلو بن گیا، آمنو ادخلو بن گیا۔ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی جو اسلام تمہیں کفایت کرے اس میں، یعنی پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو۔ اسلام پورا پیکیج ہے، نہیں کہ کہیں سے پکڑ لیا، کہیں سے چھوڑ دیا، کہیں سے لے لیا، کہیں سے ترک کر دیا، پورے پورے۔ ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات پر، نقش قدم پر، ٹھیک ہے، یعنی اس کے چلے ہوئے طریقے پہ، اس کے چلے ہوئے راستے پر قدم رکھ کر نہ چلو، ٹھیک ہے۔ بے شک انہو، بے شک وہ، یہ نسبت کس کی طرف جا رہی؟ شیطان کی طرف، تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، یعنی مبین کھلا ہوا، واضح، جو مجھے معلوم ہو، تو وہ دشمن ہے شیطان تمہارا۔ تو ظاہر ہے دشمن کی تو خلاف ورزی کی جاتی ہے، دشمن کی تو موافقت نہیں کی جاتی نا، تو اس لیے تمہیں بھی اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں کیا ذکر ہوا تھا؟ ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو طلب دنیا کی خاطر دین ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب اس آیت شریفہ میں اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں بلکہ جان تک قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سورہ توبہ میں فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اولین مصداق کون لوگ ہیں؟ مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی اور اپنی جائیدادیں مکے میں چھوڑ کر مدینے چلے گئے، اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے اپنے جان اور مال کی ہر طرح سے یعنی ان کی خدمت میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کی مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں
اس آیت کا سبب نزول حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں یعنی نازل ہوئی ہیں یہ. جب وہ یعنی ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال جو ہے سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکے کا. تو ان کو کہا کہ اسے ہم آپ کو نہیں لے جانے دیں گے، آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اپنا دین بچا کر، اپنا دین ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یعنی اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی حال تھا. اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا خاص یعنی واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں تو یہ اصول ہے کہ العبرت بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر بات کیا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ خیر و کمال ایمان کی ایک مثال ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا، اہل ایمان کو یعنی جو بھی ان کے طریقے پہ چلیں گے ان کو اس خیر سے حصہ ملے گا، کہ یعنی وہ بھی اس میں شامل اور شریک ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن و مخلص بندوں کی مدح کرنے کے بعد تمام مومنوں کو یعنی حکم دیا کہ تم سب یعنی جو بھی مومن ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور ساری شریعت پر چلو. یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا باقی چھوڑ دیے، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. تمہارا روزہ جو یعنی رکھنے کی پابندی تم نے کر لی، اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو، نصرانی، یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے لیا، ٹھیک ہے. یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا. یہ بات یاد رہے مجھے اور آپ کو، سمجھ رہے ہیں بات کو. اچھا، ایک بات بتاؤں، مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ان سے کوئی ایسا خاص ساتھ نہیں ہے اور انڈین ڈرامے وغیرہ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مطلب ڈرامے کیا کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے، تو ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کہ ہندوستان میں یہ رسم ہے، ہندو مطلب گھرانوں میں یہ رسم ہے کہ مرنے والوں کے لیے وہ 40واں کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. تو جب وہ یعنی 40 دن ہو جائیں یا 35 دن، جتنے دن پہ بھی کرتے ہوں، مجھے میرے خاص کسی مطلب اپنی ہی یعنی فیملی کے کسی مطلب نے بتایا مجھے کہ وہ یہ خالصتاً یہ ساری کی ساری رسم جو 40ویں کے نام پر ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں، یہ پورا کا پورا طریقہ ہندوؤں کے ہاں کا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جب کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ فاتحہ کے نام پہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو مطلب یعنی لازم نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی مطلب نام نہاد مولانا سے پوچھیں کسی فرقے کے تو وہ کیا کہے گا آپ کو پتہ ہے، وہ کہے گا کہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ضروری کہتے ہی نہیں ہیں اس کو، لیکن کرنا بھی اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ نہ کرو تو وہ کہے گا کہ جو ہے نہیں رسم و رواج چلا آ رہا ہے، ہم کیسے نہیں اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دینا، پسے پش ڈال دینا گوارا ہے. اللہ ناراض ہو جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، زبان قال تو نہیں کہہ رہے، زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہو جائے تو نعوذ باللہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بندے جو ہمارے ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے، وہ ناراض نہیں ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے، ان کا خوش ہونا بہت ضروری ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور نام نہاد مولانا کیا کہتے ہیں، تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پابندیاں ایسی کر دی ہیں کہ نہ کرنے میں بے شمار حرج ہے، اور نہ کریں تو بے شمار حرج ہے، اور اگر کر لیں تو ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کریں ضرور، یعنی ضروری اور لازمی ہو گیا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں ایسا دکھا دیں جہاں نہ ہوتا ہو، شاید ہی کوئی آپ کو ایسے، اور وہ بھی بہت سارے جو ہے لوگوں کی یعنی تانے سے ڈر کے یہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اپنی موت سے اپنی قبر سے نہیں ڈرتا، لیکن لوگوں کے سماج سے ضرور ڈرتا ہے، لوگوں کی باتوں سے ضرور ڈرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اور سارا وہی طریقہ ہے جو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو کبھی کسی ہندو کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا ذرا چکر لگائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے گھر میں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ بالکل وہی رسموں کو آج جو ہے وہ لوگوں نے اپنا لیا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زبان سے مسلمان کہہ لینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور پورا کا پورا دین کیا ہے، قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کیسے سمجھ آئے گی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، سمجھا ہی سکتے ہیں، دل میں کڑ سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا ہے۔ تو یہاں پر مالک الملک نے ہمیں حکم دیا، کس کو حکم دیا، اہل ایمان کو، یہاں فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو تم نے عمل کر لیا، ان کو مان لو، اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے سماج، تمہارے جو رسم و رواج ہے اس کے خلاف ہیں وہ۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ کر آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو۔ چھوڑ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ چاہے تو یہ کہ تم پہلے اسلام میں نہیں تھے، اب اسلام میں داخل ہو گئے تو پہلے کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، یا یہ کہ جس سماج میں رہتے ہو اس سماج کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، تو اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ صرف اور صرف اسلام کو مکمل طور پر اپنانا پڑے گا، اس کو اپنا لو۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی، اور آج کل کے جو یہ سیکولر ذہن کی تردید بھی کر دی گئی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے لوگ بہت سے ایسے ہیں جو تیار نہیں ہیں، بلکہ دین کو عبادات، ٹھیک ہے، یا مساجد تک محدود کرنا، اور سیاست اور ایوان حکومت سے یعنی اس کو کیا کرنا ہے، نکال دینا ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت اور روایات کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے کہ یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا بتایا گیا، ہم کو تو بتایا گیا اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانو، اور سچا رسول ماننے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی غیب کی خبریں ہیں، یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، سمجھ گئے۔ جیسے حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو کیا کہا گیا ہے، ایمان کہا گیا ہے نا، بخاری و مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ بغیر دیکھے کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کسی جبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، سورہ مائدہ میں، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جاننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو بتا دے، ہمارے اور آپ کے لیے حجت اور دلیل ہو جائے، یہ بات ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کفار کا مطالبہ کیا تھا؟ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے، وہ کہتے تھے نا بار بار، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی ہے،
ورنہ وہ نہیں مانیں گے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ اور کبھی فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے، اچھا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، اپنے رب کو دیکھتے۔ کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے کہ تم اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے کہ مطلب یعنی قیامت کو قائم کر دو، کبھی کہتے کہ عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے تھے؟ متی ھذا الوعد، مطلب یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس طرح کی باتیں بکواس کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کیا فرمایا؟ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، الامان الحفیظ، یعنی اس طرح کی وہ کیا کرتے تھے؟ فرمائش کرتے تھے، اتنے ڈھیٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اسلام کے حق ہونے کی دلیل پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد اس پر ایمان نہیں لاتا اور بس معجزات ہی معجزات کا مطالبہ کیے چلا جا رہا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے، اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کسی کو ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، نشانی آ جانے کے بعد پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، سمجھ گئے بات؟ یعنی یہ جو تفسیر ہے آیات میں یہی بات فرمائی کہ اتنے واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، مگر پھر تو کام تمام ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں تو بظاہر کچھ ان کے پاس اور لوگوں کے پاس بھی معاملات لے جائے جاتے ہیں، اس وقت سارے معاملات اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان لانے کی کیسے، جیسے کہ ایمان لانا چاہیے۔ ایک بات اور آپ کو ساتھ ہی بتاتے چلتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اللہ تعالیٰ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں کئی جگہ میں نے خود پڑھا ہے۔ قیامت کے دن بھی زمین پر اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری تمام صفات بھی وہ ان کے ظاہر الفاظ کے مطابق ایمان اس پر رکھتے تھے، یہ جو ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ پر ٹھیک ہے ایمان رکھتے تھے۔ وہ نہ اس کا کچھ اور مطلب نکالتے جسے تعویل کہتے ہیں، نہ یہ کہتے کہ کس طرح اترے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہتے تھے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے تھے، یا وہ عرش پر کس طرح ہے اس کی کیفیت بھی، جسے تکییف کہتے ہیں، نہ وہ اس کے عرش پر ہونے کو یا اس کے اترنے کو اپنی طرح یا کسی مخلوق کی طرح قرار دیتے، یہ سب نہیں کرتے تھے، جسے تشبیہ کہتے ہیں، نہ یہ کہتے کہ میں معلوم ہی نہیں کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، جسے تفویض کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے غیر مسلموں سے، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کسی نے سرے سے ان صفات کا انکار ہی کر دیا، کسی نے تعویل کی، کسی نے اپنے پاس سے کیفیت متعین کی، اور کسی نے مخلوق کے ساتھ مشابہ کر دیا۔ یہ تمام صورتیں در حقیقت کیا ہیں؟ انکار کی ہی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمیں وہ ایمان لانے کی، وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل تھا۔ یہاں یہ بیان کرنے کے بعد کہ ایمان والو
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح داخلہ ہو کہ پوری کی پوری یعنی تمہاری کفایت ہو، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ کہیں سے لے لیا کہیں سے چھوڑ دیا، تو وہ بات بنتی نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھ لیں، دنیاوی اگر آپ مثالیں اس پر فٹ کریں دیکھیں تو نہیں بات بنے گی۔ اب جیسے کپڑے کا ایک پیس آپ نے کہیں لگا لیا، ایک پیس آپ نے کہیں لگا لیا جسم پر، وہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ باقاعدہ ایک پورا سوٹ طریقے سے سلا جاتا ہے، پھر آپ اس کو جسم پر زیب تن کرتے ہیں نا۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک ایک رومال کے پیسز یا ایک ایک چوکور یا آپ نے نا یعنی سرکل اور جو ہے ٹرائنگل شیپ سے آپ نے بنا کے آپ نا کپڑے کے وہ جو ہے کچھ لگا کے آپ چپکا لے جسم پہ، تو کیا ہوگا؟ کفایت کرے گا جسم پر؟ نہیں کرے گا نا۔ اس طریقے کے کھانے کا ہے معاملہ کہ اگر آپ بہت بھوکے ہیں اور ایک ایک بائٹ لے لیا ادھر سے ادھر سے تو کیا آپ کو وہ کفایت کرے گا کھانا؟ نہیں کرے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ خود ہی آپ اس کو آپ اپنے خیال سے آپ اس کو تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ اسلام بھی آپ کو کفایت نہیں کرے گا جو کہیں سے لے لیا کہیں سے چھوڑ لیا کہیں سے پکڑ لیا کہیں سے اس کو ترک کر دیا، نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطان کے خطوات پر مت چلو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں نہیں چلو؟ کیونکہ شیطان کے طریقے پہ چلو گے تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کرو گے تو کیا کرے گا؟ جو تم کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا، تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہیں اس راستے پہ چلائے گا، ایسے راستے پہ لے جائے گا جو راستہ یعنی خطرناک ہے لیکن وہ خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے لے کر آئے گا کہ نہیں راستہ بہت اچھا ہے، لیکن جب جا کر تم پھنس جاؤ گے نا راستے میں تو وہ تمہارا ساتھ بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بھی جگہ اللہ نے بیان کیا، بھی پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی شرارتیں بیان کی ہیں۔ شیطان کیا کرے گا؟ اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں نا اس کو خوبصورت حسین و جمیل ایک فلسفے تراشے گا اور تراش کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، بہت خوبصورت بنا کر دکھائے گا۔ برائیوں پر کیا کرے گا؟ ایک خوبصورت غلاف چڑھائے گا اور پھر وہ برائیاں تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اسی طریقے سے بدعات کو کیا کرے گا؟ ایک خوبصورت سے گلدستہ بنائے گا، پھولوں کا گلدستہ کسے کہتے ہیں؟ پھولوں میں جس میں پھول ہوتے ہیں نا، وہ خوبصورت سے یعنی اس میں بظاہر خوشبو بھی آ رہی ہوگی، اس میں عطر بھی چھڑک دے گا اور وہ تمہارے سامنے پیش کرے گا، یار اس میں کیا حرج ہے، نیکیاں ہیں یہ نیکیاں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نیکیاں بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، تم کو ایسا فریب دے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ تم کبھی بھی اس فریب اور دھوکے سے نکل نہیں سکتے، اور جب نکلنے کا وقت آئے گا، جب تم نکلو گے نا تو اس وقت تک تم برباد ہو چکے ہوگے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک تمہاری یعنی ملیا میٹ ہو چکے ہوگے۔ جیسے ایک مثال دوں کہ کوئی ایک طائفہ خاتون ہو اور وہ کوئی ان کے دام میں پھنس جائے، کوئی اس کا اسیر بن جائے، اور جب تک اس کو خبر لگے تو اس کا یعنی اس کی مٹی پلید ہو چکی ہو۔ تو اس طریقے سے یہ ہے شیطان کا بھی حال کہ شیطان انسان کو ایسا برباد کرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں برباد ہو گیا، اور پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ برباد ہو جاتا ہے مکمل طریقے سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کو اختیار کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، جس بات کا تمہیں شیطان حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ دیکھیں آج خود فی زمانہ آپ دیکھ لیں، آپ خود اس کا جائزہ لے لیں، خود آپ اس کو ملاحظہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ شیطان نے کس طرح سے برائیوں اور بے حیائیوں کا یعنی ایک کہنا چاہیے عام شہرا کر دیا، کہ آج ہمارے بچوں میں حیا ہی نہیں ہے، بچوں میں دونوں شامل ہیں، کہ ہمارے بچوں میں نوجوانوں میں حیا ہی ختم کر دی۔ مطلب اتنا یعنی کہنا چاہیے کہ قابل افسوس بات ہے کہ حیا نام کی کوئی چیز رہی نہیں گئی، مطلب سر عام اس قدر حیا سوز مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان کیا کرے، شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں، یہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا انسان کا فطری تقاضا ہی تھا کہ حیا اس کے اندر ہو، لباس پہننا انسانی صفت ہے،
لباس کا اتار دینا ہے تو جانوروں کی صفت ہے، لیکن اتنا خوبصورت نام دیا، روشن خیالی اور پتہ نہیں کیا اور کیا ایڈوانسمنٹ، اور یہ دور جدید کا یعنی یہ طرز عمل، اس کا کیا کیا یعنی خوبصورت ٹائٹل دے کر، اور آپ کو اس سے بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ حیا نکال دی۔ کس نے کیا یہ کام؟ شیطان نے کیا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں، ان کو دوزخ میں دھکیلنے کے لیے بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے یہاں فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے شیطان تمہارا، تو اس لیے اس سے ہوشیار رہو۔ اگر اس سے ہوشیار نہیں رہے تو بات خراب ہو جائے گی، بات بگڑ جائے گی، جو کہ بگڑتی جا رہی ہے، خیال رکھو اس بات کا۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان کیسی کیسی باتیں یعنی بکواس کرواتا ہے، لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں اللہ کی شان میں، کس کس طرح کی یعنی بات کرتے ہیں، اور وہ بندوں سے مطلب اللہ تعالیٰ کی مثال بندوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک اور منزہ ہے، وہ سبحان ہے، وہ بندوں اور اس کی کیا مثال بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا، کیسا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج ہے پوچھنے کا؟ آپ محتاج ہو دین اسلام پر عمل کرنے کے، اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں اللہ اکبر ہے۔ آپ کہو مت کہو، آپ کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کے کہنے سے تھوڑی وہ بڑا ہوگا، آپ کے کہنے سے تھوڑی وہ سبحان ہوگا، وہ تو سبحان ہے، وہ تو حمید ہے، وہ تو مجید ہے، وہ تو حکیم ہے، وہ تو ہے، وہ قدوس ہے، وہ سبوح ہے، وہ آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جو ایمان لائے وہ خود ایمان اور اسلام کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کرے گا، کوئی اس کے پیچھے آئے گا، لیکن اللہ کی شان میں کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں لوگ، اور یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں دوزخ میں اتار کر آئے، تمہیں دوزخ میں پھینک کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود دوزخی ہو گیا، آدم علیہ السلام کو ٹھہراتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے دوزخی ہو گیا، تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام پر تو میری کچھ نہیں چلی، وہ تو ان کی مغفرت ہو گئی، انہوں نے تو توبہ کی، جنت والے تھے، جنت والے ہو گئے پھر سے، لیکن یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو جنت میں نہ جانے دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے اس بات کو سمجھو، شیطان کو اپنا دشمن قرار دو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عقلوں میں نہیں سما سکتا، بس ایسے ایمان لانا ہے جیسے اس نے قرآن میں فرمایا، اور غور و فکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، آمین۔